ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہت خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ یزید لعین نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے، حکومت اور سلطنت حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، اہل بیت کو، حضرت امام علی مقام کو اور ان کے 72 جانثاروں کو کربلا میں بے دردی سے، ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ لیکن چند ایک ایسے حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو آج بھی یزید کی وکالت کرتے ہیں، یزید کو خلیفہ مانتے ہیں، صحابی مانتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور اللہ معاف کرے، اللہ بچائے ان لوگوں سے کہ حضرت امام علی مقام کی طرف بغاوت کی نسبت کرتے ہیں۔ تو آپ اگر اس عقیدے کے مالک ہیں تو پھر میری گفتگو آج کی ساری آپ کے لیے۔ آپ سنیے، مورخین حضرات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یزید نے 3 سال حکومت کی۔ اس کا پہلا سال جو تھا اس کی حکومت کا، اس میں تو اس نے حضرت امام علی مقام کو شہید کیا، خواتین کو قیدی بنایا۔ دوسرے سال میں چونکہ حضرت امام علی مقام کو شہید کر کے جناب اس کے جتنے بھی وہ تھیں الجھنیں وہ ختم ہو چکی تھیں، یہ بہادر ہو چکا تھا، بے باک ہو چکا تھا، اور اس نے اپنی بے باکی دکھائی کہ اس نے مدینۃ المنورہ پر حملہ کر دیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پر حملہ کر دیا۔ اور صحابی رسول آپ اسے کہتے ہیں، تو سنیے، مورخین نے لکھا ہے کہ یزید وہ ایسا لعنتی آدمی تھا کہ اس نے حکم دیا تھا اور اس کی افواج نے خود روضہ رسول کے اندر گھوڑوں کو باندھ دیا۔ 3 دن تک وہ اندر بندھے رہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اندر وہ لید کرتے رہے، پیشاب کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے 10,000 کے قریب تابعین کو شہید کرا دیا، 10,000 کے قریب۔ اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ 700 سے زیادہ صحابہ کرام کو اس نے شہید کر دیا، 10,000 تابعین اور 700 صحابہ۔ انہی دنوں کا ایک واقعہ اکثر کتب کی زینت، کتب میں لکھا ہوا ملتا ہے، اکثر تاریخوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ یزیدی افواج اس قدر گھٹیا لوگ تھے اور اتنے لالچی اور اندھے لوگ تھے کہ جو بھی انہیں ملتا، بوڑھا ہوتا، مائی، بچے، یہ ان پر وحشیانہ تشدد کرتے، اور جو چیز بھی ان سے ملتی یہ لوٹ لیتے، چھین لیتے۔ اسی طرح وہ ایک دروازے کو جناب توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اس گھر کے اندر ایک خاتون تھی جنہوں نے ابھی اپنے بچے کو جنم دیا تھا، اور دائیا اس نومولود بچے کو اس کی ماں کا پہلا دودھ پلانے کے لیے اس بچے کو ماں کی چھاتی کے ساتھ لگا رہی تھی کہ یہ بدبخت یزیدی فوج اس کمرے میں داخل ہوئی اور اس عورت سے پوچھا کہ بتا تیرے پاس ہمیں دینے کے لیے کیا ہے، کوئی قیمتی چیز مانگی۔ غریب عورت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، پورے گھر کو جانگلیوں کی طرح الٹ پلٹ کے رکھ دیا۔ جب کوئی بھی قیمتی چیز نہ ملی تو غصے کے اس قدر اندھے تھے کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو نومولود تھا، بچہ تھا جو ابھی پہلا دودھ پینے کے لیے ماں کی چھاتی سے منہ لگائے ہوئے تھا، اس بچے کو چھینا اور گھما کے جناب دیوار کے اوپر دے مارا۔ وہ اس بچے کا سر دیوار میں لگا، سر پھٹ گیا اور بھیجا جو ہے وہ بہنے لگا، اور بچہ اسی وقت وہیں پہ شہید ہو گیا۔ تو یزید کے افواج نے یزید کے حکم پہ 700 صحابہ کرام کو شہید کیا، 10,000 سے زیادہ تابعین کو شہید کیا، اور پھر مزید سنیے ان کے کرتوت کہ جناب انہوں نے
लोगों के घरों पर हमला किया और 1000 से ज्यादा कंवारी बच्चियां उन पर जिनसी हमला किया और फिर 1000 से ज्यादा लड़कियों को हमला कर दिया। मजीद सुनते जाएं और शर्माते जाएं। जो यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं और कहते हैं नऊजुबिल्लाह कि इमाम हुसैन ने बगावत की थी यजीद के खिलाफ। ये इसके दूसरे साल के करतूत थे। अब आ गया तीसरा साल, तो इसने उससे भी एक कदम और आगे बढ़ाया और खुद बैतुल्लाह पर हमला आवर हो गया। खाना काबा को आग लगा दी, जिससे उसका गिलाफ, जो खाना काबा का गिलाफ खाना काबा, वो जल गया। और उसने, यजीद ने ऐलान किया कि बनु हाशिम ने ये जो नबूवत का ऐलान किया था, दरअसल ये इनका एक ढोंग था, कोई नबूवत नहीं थी। और इन पर, यानी मुस्तफ़ा करीम का नाम का, कोई वही नहीं आती थी। ये बस फकत लोगों को दिखाने के लिए एक ढोंग रचाया गया था। आप, मैं कहता हूं, सहाबा कराम के कत्ल को भी छोड़ दें, जो 700 से ज्यादा सहाबा कत्ल किए, शहीद किए, 10,000 से ज्यादा ताबईन को शहीद किया, वो भी छोड़ दें, 1000 से ज्यादा मासूम बच्चियों को हमला कर दिया जिना के नतीजे में, उसे भी छोड़ दें। लेकिन सब गुनाहों से बड़ा गुनाह कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया, वही रिसालत का इनकार किया। और क्या कहा कि कोई बनु हाशिम में नबूवत नहीं आई, बस इन्होंने एक ढोंग रचाया हुआ था, कोई इन पर वही नहीं उतरती थी। ये जो जुमले हैं यजीद के, मेरे ख्याल में उसके कुफ्र को साबित करने के लिए काफी हैं। और ये जुमले, ये जो मैंने पूरी वीडियो के अंदर जितनी भी गुफ्तगू की है, जितनी भी बातें की हैं, ये तमाम हवालाजात हमारी सुन्नियों की किताबों में मौजूद है। किसी एक शिया जाकिर और आलिम की किताब का कोई भी हवाला नहीं है। हमारी सुन्नियों की किताबों के अंदर ये सब करतूत यजीद के लिखे हुए हैं। तो जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ही वो इनकार कर रहा है, तो जो अब भी यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहे, मैं उन्हें कहता हूं कि जरा आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, कहीं यजीद की बेजा हिमायत जो है और हजरत इमाम आली मकाम की बेजा मुखालफत जो है, वो आपको भी कहीं लाइन की दूसरी तरफ ना ले जाए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपना जैसा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।